بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. کہتے ہیں کہ الامر فوق الادب. میں حکم جو ہے نا حکم مان لیا میں نے کہ آپ نے درس دینا ہے. میں بھی ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں. اب جو چند باتیں میرے ذہن میں ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ یہاں جو ہے اس مسجد میں اس دارالعلم میں علم سیکھنے کے لیے آئے ہیں. دور دراز سے، کوئی کہیں کا، کوئی کہیں سے، کوئی کہیں سے. اساتذہ کرام بھی اسی طرح ہیں، دور دور علاقے سے آئے ہوئے ہیں. تو ہر ایک کا اپنا حق ہے. وَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ. طالب علموں کو چاہیے کہ استادوں کا حق ادا کریں، اور استادوں کو چاہیے کہ طالب علموں کا حق ادا کریں. یہ ایسا رشتہ ہے جیسے والدین کا ہمارا رشتہ ہے. وہ ہمارے جسم کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ کھانا کھلائیں، یہ چیز لے آئیں، یہ کریں، کپڑے پہنائیں، یہ محنت کرتے ہیں. اور اساتذہ کرام جو ہیں یہ غذاء الروح آپ کو پیش کرتے ہیں. روح مردہ ہے تو انسان مردہ ہے، اور اگر روح میں جان ہے تو انسان زندہ ہے. تو آداب المتعلم والمعلم یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں. طالب علموں کو چاہیے کہ اساتذہ کا احترام کریں، ان کا حق ادا کریں، کیونکہ وہ ان کی بھلائی کے لیے جو کچھ بھی کرتے ہیں بھلائی کے لیے کرتے ہیں. سختی کرتے ہیں تو وہ دشمنی نہیں ہوتی ان کو. وہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا طالب علم جو ہے نا یہ سستی اور اس سے نکل کے چست رہے اور علم حاصل کرے، جو سبق اس کو دیا جاتا ہے وہ یاد کرے. اور استاد کا حق یہ بنتا ہے کہ اس کو اپنا بیٹا بچہ سمجھ کے اس کے ساتھ شفقت کرے، اور اس کو سمجھ نہیں آتی سمجھائے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ. اسی طرح طالب علم کی بھی اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی، 1 دفعہ پوچھیں، دوسری دفعہ پوچھیں، تیسری دفعہ پوچھیں، پوچھتے رہیں جب تک آپ کے سمجھ میں نہیں آتی آپ نہیں چھوڑیں. یہ نہیں کہ چلو اب ختم ہو گیا سب کا، وہ دوسرے طالب جو ہیں آگے نکل جائیں گے، میں پیچھے رہ جاؤں گا، مجھے نکال دیں گے. یہ وسوسے شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، ان کو نکال دیں. آپ جس کام کے لیے آئے ہیں، جس مقصد کے لیے آئے ہیں، اس مقصد کو حاصل کریں. بات سمجھ میں نہیں آئی پوچھیں. لفظ یہ کہ اس کا معنی کتنے بنتے ہیں، کتنے وہ آئے ہیں، وہ آپ سبق یاد کریں اور وقت کا خیال کریں. آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی صورت ہے آخری سپارے میں، سورۃ العصر، وقت کی قسم کھائی ہے. اور اللہ تعالیٰ ایسے ہر چیز کی قسم نہیں کھاتے، ایسی جس کی اہمیت ہوتی ہے جس چیز کی اس کی قسم کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے وقت کی قسم کھائی اور یہ بتایا دنیا میں جتنے جن سے انسان ہیں وہ سب نقصان میں ہیں. اگر سب نقصان میں ہے تو فائدے میں بھی تو کوئی ہونا چاہیے نا، کوئی ہوگا نا آخر. اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کی تشریح فرما دی. الا استثناء منقطع ہے. یہ جن کا ذکر اب آئے گا یہ ان میں سے نہیں ہے جو نقصان والے ہیں، گھاٹا کرنے والے، ان میں سے نہیں. کون ہے؟ جو ایمان لائے. اللہ کا شکر ہے ہم اللہ تعالیٰ پہ ایمان لائے ہیں. اللہ تعالیٰ نے توحید کی سمجھ دی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ استقامت دے اور آخر تک یہ اسی پہ قائم رہیں. جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم. استقامت اصل چیز ہے، استقامت اس پہ ثابت رہنا. اور اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدم رکھتا ہے جو
اخلاص سے خلوص سے توحید کو سمجھ چکے ہیں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، شرک نہیں کرتے، اللہ کو ایک مانتے ہیں ہر کام میں، ہر تصرف میں کہ اللہ اکیلا ہے۔ اس کے بعد ایمان کے بعد اور اس عبادت اور توحید کے بعد اعمال صالحہ ہیں۔ جتنا آپ اعمال کریں گے عمل صالح، آپ کا ایمان پختہ ہوتا جائے گا۔ والذین اہتدوا زادہم ہدی، ایمان جو ہے زیادہ کمی بیشی ہوتی ہے ایمان میں۔ آپ نافرمانی کریں گے اللہ اور اللہ کے رسول کی، ایمان ہمارا کم ہوتا جائے گا، اور زیادہ اگر نافرمانی کرنے لگ جائیں گے پھر ایمان سے بھی نکل جاتا ہے آدمی، والعیاذ باللہ۔ وعملوا الصالحات کے بعد اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں اور بتائی ہیں، وتواصوا بالحق، کیا کرتے ہیں؟ حق کی تبلیغ کرتے ہیں، آگے پہنچاتے ہیں۔ جو دو لفظ مجھے آتے ہیں وہ آگے بتانا ہے لوگوں کو، یہ نہیں اپنے پاس ہی رکھنا ہے، نہیں، آگے اس کو پہنچائیں، تبلیغ کریں، اس کی حق کی تبلیغ کریں، وصیت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں۔ اور اس کے لیے مساجد خاص نہیں ہے کہ مسجد میں ہی ہم نے ایک دوسرے کو بتانا ہے، حق کی بات کرنی ہے تو مسجد میں ہی کرنی ہے، باہر نہیں کرنی ہے، نہیں۔ یہ ہماری یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ جسم دیا ہے نا، عطا کیا، اس کے ساتھ ہم جہاں بھی ہوں گے اس کے ساتھ ہم نے یہ تبلیغ کرنی ہے، کہیں بھی ہوں۔ سڑک میں جا رہے ہیں، کوئی غلط بات نظر آ گئی، اس کو السلام علیکم بھائی صاحب کیا حال ہے، اس کو سمجھائیں، یہ بھی وتواصوا بالحق ہے۔ مسجد میں کوئی غلط بات دیکھی، وہ بھی بڑا ہو چھوٹا ہو، اس کی کوئی قید نہیں ہے کہ بڑے کو نصیحت نہیں کرو، وصیت نہیں کرو، بتاؤ نہیں، اور چھوٹوں کو بتاؤ، یہ نہیں ہے۔ بڑے کو بھی بتائیں، بڑے سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، چھوٹے سے بھی ہو سکتی ہے۔ کل ابن آدم خطاء، کل ابن آدم خطاء، ہر ایک سے غلطی ہوتی، اور ہو سکتا ہے میرے میں پتہ نہیں کتنی غلطیاں ہوں۔ اگر کسی کو غلطی میرے میں بھی نظر آئے تو طریقہ ہے اس کو بتانے کا، الگ بیٹھ کے آپ سے یہ ہوا، آپ نے یہ کیا ہے، یہ کس کا اس طرح ہے، حدیث میں آتا ہے، قرآن میں آتا ہے، یہ طریقہ ہے، اس سے آرام سے ہر ایک کو اپنی ڈیوٹی ادا کرنی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی ہمیں دی ہے۔ ایمان لائے ہو تو پھر یہ باتیں ہیں، عمل اچھے کرو، اور عمل اچھا وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے۔ کتاب اللہ و سنت رسول ہی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہے وہ ہے عمل صالح، اپنی طرف سے نہیں۔ اپنی طرف سے تو اب ہم نے مسافر کے لیے اجازت ہے 2 رکعتیں پڑھیں، رخصت من رخصت اللہ۔ اگر میں کہوں کہ نہیں میں مسافر ہوں، چلو اتنا تھکا ہوا نہیں، چل 3 رکعت میں پڑھ لیتا ہوں، یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے ایک لائن وہ کر دی ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، آگے نہیں بڑھنا۔ اور دوسری جگہ میں جو وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور دوسری جگہ میں فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں طاقت دی ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر بوجھ رکھا ہے کہ اتنا آپ نے یہ کرنا ہے، اور وہ ہم کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ورنہ اللہ تعالیٰ حکم نہیں دیتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ یہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، پڑھنے کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہو، اور عمل کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی بتانا ہے۔ دوسروں کی غلطی اگر نظر آئی ہے تو اس کو بھی سمجھانا ہے، اپنی غلطی آئی ہے تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے وہ رجوع کرنا ہے کہ یا اللہ میرے سے یہ غلطی ہو گئی ہے۔ یہ نہیں کہ میرے سے غلطی ہو جائے کوئی بات نہیں، دوسری کی غلطی کو ہم پکڑ کے بیٹھ جائیں، یہ بھی نہیں ہے۔ اور آخر میں وتواصوا بالصبر، اور یہ صبر جو ہے یہ آخری وہ حد ہے جس کو ہم کہتے ہیں بنیاد۔ تعلیم سیکھنے آتے ہیں تو صبر کرنا پڑتا ہے، گھر چھوڑا، والدین چھوڑے، رشتہ دار چھوڑے، پھر آگے آتے ہیں یہاں کپڑے نہیں ہیں، سردی ہے، گرمی ہے، اپنی مرضی کا کھانا نہیں ملتا، سب یہ صبر کے ماتحت ہیں۔ صبر آپ والصبر ہوا حبس النفس عن الجزا، آپ جو ہے نا یعنی
اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں، کنٹرول کریں اپنے آپ. وتواصوا بالصبر، صبر کی بھی تلقین کریں، دوسرے کو بھی کہیں کہ بھائی کنٹرول کرو، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ آگے ان مع العسر یسرا، آسانی ہو جائے گی، آج ٹھیک ہے تنگی ہے، کل جو ہے اللہ تعالیٰ کر دے گا. یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ، انسان کو صرف کوشش کرنے کا ہے. وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. جو کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا، جنہوں نے کوشش کی، فینا کہ دین کے بارے میں، میرے بارے میں. اصل بات تو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کو ہم نے صحیح طرح پہچان لیا، من کان للہ کان اللہ لہ، یہی ہے. جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ تعالیٰ پھر آسان کرتا جاتا ہے طریقے راستے. اور پھر وہی کہا آخر میں اس آیت میں بھی، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہے. محسن کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مل احسان، تو اللہ تعالیٰ نے یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، الاحسان هو ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسی کرو کہ جیسے اللہ تعالیٰ کو آپ دیکھ رہے ہیں. اب ظاہر بات ہے اگر میں استاد کو دیکھ رہا ہوں، میرے پاس سامنے استاد بیٹھا ہوا ہے، تو میں کیا کروں گا؟ کھیلوں گا یا پڑھوں گا؟ پڑھوں گا، محنت کروں گا ان کے سامنے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی ہے نا، خلوص اخلاص کے ساتھ، اس کے ساتھ تعلق ہو. اور وسوسہ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اس کے لیے بھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے 3 دفعہ آپ بائیں طرف پھونک لیں تو شیطان کے وسوسے سے دور رہ جائیں. اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے طریقے بتا دیے دنیا میں رہنے کے، سونے کے، عبادت کرنے کے، کھانے پینے کے، معاشرت اور احسان لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے کے، سب طریقے بتائیں. اب یہ ہمیں یہ ہے کہ کوشش اور حصول کرنا ہمارا کام ہے، کوشش کرنا ہمارا کام ہے، اور پہنچانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، وہاں تک اللہ تعالیٰ نے پہنچانا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم، لام تاکید ہے، لنہدینہم سبلنا، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے راستہ دکھا دیتا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. بس سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اساتذہ کا احترام کریں گے تو کچھ پائیں گے. سامنے تو استاد کا استاد جی اور پیچھے جا کے یار یہ استاد جو ہے نا ایسا ہے، یہ کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ اپنے اعمال آپ برباد کریں گے، اور جو پڑھ رہے ہیں یہ ضائع ہو جائے گا. استاد کے ان کے سامنے، ان کے پیچھے ان کی جو ہے قدر کریں، احترام کریں، غیبت اور ان چیزوں سے بچیں، کسی کے کہنے میں نہ آئیں. اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے تو اس کو وہی وتواصوا بالحق، اس کو صحیح بات بتا دیں کہ بھائی استاد ہمارے استاد ہیں، ہمارے ساتھ بہت اچھے ہیں، آپ کیوں ان کی کو کر رہے ہیں؟ دفاع کریں اگر حق پر ہیں، اگر صحیح ہے. اگر کوئی غلطی ہے تو ان کو طریقے سے آپ استاد جی آپ اس طرح نہیں کریں، ہم آپ کے بچے ہیں. اور استاد کو بھی اسی طرح اپنے بچوں کو سمجھائے. طریقہ کار الگ الگ ہو سکتے ہیں، ایک بچہ کسی طریقے سے ایک پیار سے سمجھتا ہے، ایک تھوڑا سا وہ کرنے سے، ایک کو تھوڑا روٹی دیر سے دے کے. بچوں کو بھی اسی طرح سنبھالا جاتا ہے. ایک بچہ شرارتی ہے، اس کو آج کھانا تمہیں نہیں دیں گے مثال کے طور پہ. تو اسی طرح استاد بھی یہی کرتا ہے، اور اگر سختی کرتا ہے تو وہ ہمارے حق میں کرتا ہے. ہم نے دیکھا ہے اپنے جن استادوں نے ہمارے ساتھ سختی کی ہے، حقیقت میں ہم نے ان سے زیادہ سیکھا ہے. اور اسی طرح ہم نے بھی جن کے ساتھ سختی کی ہے نا، وہ آج کل وہ جب بھی جہاں ملتے ہیں استاد جی، وہ جو مار آپ نے دی تھی نا، اللہ تعالیٰ نے وہ ایک سبب بنا دیا میرے لیے. یہ کبھی نہ سوچنا کہ استاد جو ہے ہماری وہ کرتا ہے، نہیں. استاد اپنے شاگرد کے لیے، اپنے طالب علم کے لیے اچھا ہی چاہتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ اچھے نکلیں، جیسے جائیں گے یہ صدقہ جاریہ ہے، قیامت تک ان کو ثواب ملنا ہے، انہی کے ذریعے سے ملے گا. اور کس کے ذریعے سے ملے؟ تو آپ جو ہے اساتذہ کا احترام کریں. اگر آپ نے اوپر جانا ہے، اوپر کا مقصد یہ نہیں کہ اللہ کے پاس، وہ تو جانا ہے، سب نے جانا ہے. لیکن مقصد دنیا کے لحاظ سے اگر آپ نے بڑا عالم بننا ہے، بڑا وہ بننا ہے، بڑی پوسٹ پہ پہنچنا ہے، تو آپ اساتذہ کے احترام کریں، والدین کا احترام کریں.
وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا، یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں۔ اللہ کی عبادت جہاں آپ خالص عبادت اللہ کے لیے کرتے ہیں، اسی طرح والدین کے ساتھ احسان۔ والدین کہتے ہیں یہ کام نہیں کرنا، نہیں کرو، اگر اس میں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں ہے، اگر وہ کہتے ہیں نماز نہیں پڑھو تو نہیں، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مخلوق کوئی بھی ہو اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ بس میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے مقصد تک پہنچائے، اور ہمیں سب کو، ہم سب کو جو ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ اچھے کام کر سکیں، نیکی کی طرف بلائیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھے، اور یہی دعا ہے کہ یا اللہ حسن الخاتمہ اور خاتمہ ایمان پہ کر دے گا۔ مرنا تو سب نے ہے کہ کسی طریقے سے بھی مر، لیکن ایمان ہے، موت کسی حالت میں، موت واحد، موت ایک ہی ہے، اسباب جو ہیں الگ الگ ہیں، کوئی ایکسیڈنٹ میں فوت ہو جاتا ہے، کوئی اٹیک میں فوت ہو جاتا ہے، کوئی اچانک ایسے، کوئی بیماری بھی نہیں ہے لیکن ٹائم آ گیا گر گیا وہیں۔ تو یہ ساری چیزیں یہاں ذہن میں رکھ کے آپ چلیں دنیا میں، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں جو ہے وہ اچھا ہی کرتا ہے۔ اور ہم جو پیدا ہوئے ہیں ہم دنیا کے لیے نہیں پیدا ہوئے، مسلمان خاص کر جو ایمان لایا اللہ پہ، تو وہ دنیا کے لیے بھی پیدا نہیں ہوا، وہ آخرت کے لیے، اس کا تعلق آخرت سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی طرح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح فرماتے ہیں، دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، جیل خانہ کیا ہوتا ہے، اس میں مقید ہوتا ہے، آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمانوں میں مقید ہیں، جیل میں ہیں، آپ بند ہیں۔ اور کافر جو ہے جنت کھلی چھٹی ہے، جو مرضی ہے کرے۔ اگر ہم ان جیسے کوئی کام کرنے لگ جائیں گے تو اب کیا ہوگا، من تشبہ بقوم فہو منہم، اور یہ جو کام ہے یہ کافروں کے، ہم وہی کر رہے ہیں تو کافر ہی ہو جائیں گے، اور کیا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر رکھے اور ایمان پہ خاتمہ کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔